باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا اخبار کی کتاب اس کا 21 باب، مردم شماری اور سزا۔ اور شیطان اسرائیل کے خلاف اٹھا اور اس نے داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے۔ تب داؤد نے یوآب اور لوگوں کے سرداروں سے کہا، جاؤ اور بیرشبا سے لے کر دان تک اسرائیل کا شمار کرو اور مجھے خبر دو تاکہ میں ان کا شمار جانوں۔ یوآب نے کہا کہ خداوند اپنے لوگوں کو جتنے وہ ہیں 100 گنا زیادہ کرے۔ اے میرے آقا بادشاہ، کیا وہ سب میرے آقا کے خادم نہیں؟ پس میرا آقا یہ بات کیوں چاہتا ہے؟ وہ اسرائیل کے لیے خطا کا باعث کیوں بنے؟ لیکن بادشاہ کی بابت یوآب پر غالب آئی۔ تب یوآب نکلا اور تمام اسرائیل میں پھرا، تب یروشلم کو واپس آیا۔ اور یوآب لوگوں کا تمام شمار داؤد کے پاس لے گیا تو سارے اسرائیل 11 لاکھ تلوار چلانے والے مرد اور یہودا کے 4,70,000 تلوار چلانے والے مرد تھے۔ لیکن لاویوں اور بنیامینیوں کو اس نے ان کے درمیان شمار نہ کیا، کیونکہ بادشاہ کی بات یوآب کے نزدیک نامناسب تھی اور خدا کی نگاہ میں یہ برا تھا، تو اس نے اسرائیل کو مارا۔ تب داؤد نے خدا سے کہا کہ میں نے یہ کام کر کے بڑا گناہ کیا، اور اب اپنے بندے کی خطا معاف کر، کیونکہ میں نے بڑی بے وقوفی سے یہ کام کیا۔ اور خداوند نے داؤد کے غیبین جاد سے کلام کر کے کہا، جا اور داؤد سے مخاطب ہو کر کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 ہفتے رکھتا ہوں، پس تو ان میں سے ایک اپنے لیے چن لے، تو وہ تجھ پر نازل کروں گا۔ تب جاد داؤد کے پاس آیا اور اسے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، تو چن لے کہ 3 برس کا کال ہو، یا تو 3 مہینے اپنے دشمنوں کے سامنے بھاگتا رہے اور تیرے دشمنوں کی تلوار تجھ پر جا پڑے، یا 3 دن جن میں خداوند کی تلوار یعنی وبا زمین پر ہو۔ خداوند کا فرشتہ اسرائیل کی ساری سرحدوں میں پناہ کرے۔ اب دیکھ کہ میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جواب دوں۔ داؤد نے جاد سے کہا کہ یہ امر میرے لیے نہایت مشکل ہے، مجھے خداوند کے ہاتھ میں پڑنے دے، کیونکہ اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں اور میں آدمیوں کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ تب خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی اور اسرائیل میں سے 70,000 آدمی مر گئے۔ اور خدا نے ایک فرشتہ یروشلم پر بھیجا تاکہ اسے برباد کرے، اور جب وہ برباد کر رہا تھا، خداوند نے دیکھا تو تباہی پر ترس کھایا اور ہلاک کرنے والے فرشتے سے کہا، بس اب اپنا ہاتھ تھام۔ اور خداوند کا فرشتہ ارنون یبوسی کی کھلیان کے نزدیک کھڑا ہوا، اور داؤد نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو خداوند کے فرشتے کو زمین اور آسمان کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک کھینچی ہوئی تلوار یروشلم پر بڑھائی ہوئی ہے۔ تب داؤد اور بزرگ جو ٹاٹ پہنے ہوئے تھے اپنے منہ کے بال گرے، اور داؤد نے خدا سے کہا، کیا میں ہی نہیں تھا جس نے لوگوں کو شمار کرنے کا حکم دیا، اور میں ہی نے خطا کی اور بدی کی، مگر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ پس اے خداوند میرے خدا،
تیرا ہاتھ میرے خلاف اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو، نہ کہ تیری قوم کے خلاف کہ تو انہیں مارے۔ اور خداوند کے فرشتے نے جات کو حکم دیا کہ داؤد سے کہے کہ جائے اور ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کے لیے مذبح بنائے۔ تب جات کے قول کے مطابق جو اس نے خداوند کے نام سے کہا تھا، داؤد گیا۔ جب ارنان نے اوپر نظر کی اور فرشتے کو دیکھا، وہ اس کے چاروں بیٹے چھپ گئے، کیونکہ اس وقت وہ گیہوں کاٹ رہا تھا۔ جب داؤد ارنان کے پاس آیا تو ارنان نے نظر کی اور داؤد کو دیکھا، تو وہ اپنے کھلیان سے باہر نکلا اور زمین پر منہ رکھ کر داؤد کو سجدہ کیا۔ داؤد نے ارنان سے کہا کہ یہ کھلیان کی جگہ مجھے دے دے، تاکہ میں اس میں خداوند کے لیے مذبح بناؤں۔ پوری قیمت سے تو اسے مجھے دے، تاکہ لوگوں میں سے وبا ختم ہو، تاکہ لوگوں میں سے وبا تھم جائے۔ ارنان نے داؤد سے کہا، لے لے اور میرے آقا بادشاہ کی نگاہ میں جو اچھا ہو وہ کرے۔ دیکھ، میں بیلوں کو سوختنی قربانیوں کے لیے اور دونے کا سامان ایندھن کے لیے اور گیہوں نذر کے لیے دیتا ہوں۔ میں یہ سب کچھ خوشی سے دیتا ہوں۔ داؤد بادشاہ نے ارنان سے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میں تجھ سے پوری قیمت پر خریدوں گا، کیونکہ جو کچھ تیرا ہے میں اسے خداوند کے لیے نہیں لوں گا کہ مفت سوختنی قربانی چڑھاؤں۔ اور داؤد نے اس جگہ کی بابت ارنان کو 600 مثقال سونا تول کر دیا، اور وہاں داؤد نے خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے چڑھائے۔ اور خداوند کو پکارا تو اس نے سوختنی قربانی کے مذبح پر آسمان سے آگ بھیج کر جواب دیا۔ اور خداوند نے فرشتہ کو حکم دیا تو اس نے اپنی تلوار میان میں ڈال لی۔ اس وقت جب داؤد نے دیکھا کہ خداوند نے ارنون یبوسی کے کھلیان میں اسے جواب دیا تھا، تو اس نے وہاں قربانی چڑھائی، کیونکہ خداوند کا مسکن جو بیابان میں موسیٰ نے بنایا اور سوختنی قربانی کا مذبح دونوں اس وقت جبعون کی اونچی جگہ میں تھے۔ اور داؤد وہاں خدا سے دعا کرنے کے لیے نہ جا سکا، کیونکہ وہ خداوند کے فرشتے کی تلوار کے سامنے سے ڈرا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔